انتخابات پر از خود نوٹس کو مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان ججز کے اختلافی نوٹ کی میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. دوسرا یہ تھا کہ آرٹیکل 143(3) کے تحت یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے. چیف جسٹس کا از خود نوٹس قابل سماعت نہیں ہے. ایسے تمام معاملات کو حل کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. یہ ان 4 ججز کا ان 4 پوائنٹس کے اوپر کنسنسس ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بھلے آدمی سے آپ یہ پوچھیں کہ ان 4 پوائنٹس میں کیا خرابی کیا ہے تو آپ کو ذرا تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی ڈھونڈنے کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹس، مجھے پریشانی اس فیصلے سے نہیں ہے، نہ مجھے پریشانی اس اختلافی نوٹ سے ہے. مجھے پریشانی یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کے عوام کو جمہوریت سکھاتی ہے، جمہوریت نافذ کرتی ہے، جو آئین کی یعنی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، اس کے اپنے ہاں جمہوریت غائب ہے. اب آپ آ جائیے جناب، کیسے آپ نے یہ ججز کے فیصلے سے اختلافات کا تو حال سن لیا، میری زبانی بھی سن لیا، ویسے بھی سنا ہوا، آپ کو پتا ہے کہیں 4-3 ہے، کہیں 7-3 ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بینچ بنانے کے حوالے تک پر تو کنسنسس نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ اگر چیف جسٹس کا پی اے فون کر کے قاضی فائز عیسیٰ جیسے سینئر جج کو بتائے گا کہ جی نہیں وہ آپ نے وہاں نہیں بیٹھنا، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سی جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں. تو ججز جو جن کی تعداد 17 ہوتی ہے، فل کورٹ جو ہے پوری، اس میں اگر یہ حال ہے کہ 4-5 لوگ ایک طرف ہیں، 5-4 لوگ ایک طرف ہیں، 2-3 لوگ ایک طرف ہیں، تو میرا مطلب ہے ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. نہیں تو بخاری صاحب، جب اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن بن جاتی ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت بھی غائب نظر آتی ہے اور کنسنسس بھی نہیں ہے، تو پھر اس فیصلے کی اہمیت رہ کیا جاتی ہے جو سامنے آتا ہے؟ دیکھیے یہی وہ سوال ہے جو اب اٹھ رہے ہیں اور جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے. دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا، جو 9 رکنی بینچ تھا اس میں 2 ججز کنٹروورشل تھے، اور باہر سے کنٹروورشل ہونا تو ایک بات ہے، چونکہ اندر سے ججز کی آواز اٹھی تھی کہ یہ 2 جج چونکہ پہلے الیکشن کے حوالے سے رائے دے چکے ہیں، حالانکہ اس میں رائے دینا بنتا نہیں تھا. وہ ایک بیوروکریٹ، ایک پولیس کے افسر کی تبدیلی کا ریفرنس تھا. اس کے اندر آپ الیکشن بھی لے آئے، آپ نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلا لیا، اور آپ نے سو موٹو کی تجویز بھی دے دی. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ 2 جج جو ہیں یہ اس حق میں نہیں ہیں، لہٰذا آپ نے بینچ کو ری کانسٹیٹیوٹ کر دیا، 5 کر لیا. پھر 5 میں 3-2 کی سپرٹ ججمنٹ بائی، اور اس کے فٹ نوٹ میں ان 2 ججز کا حوالہ آ گیا، تو یہ 4-3 بن گیا بقول لا منسٹر کے اور شاہد لائق. اب ایسے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے اوپر یقینی طور پہ سوال اٹھیں گے. ہر چند کے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے انتہائی تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن کی تیاریاں کر دی ہیں، وہ ایک جگہ ہے. لیکن اچھا، بخاری صاحب، خان صاحب نے بھی تو بات کی ہے نا اس فیصلے کے آنے کے بعد، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کچھ ایسی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی 90 روز میں شاید الیکشن نہ ہو، اور میں جو اپنا لائحہ عمل ہے یا حکمت عملی ہے اس کا اعلان ہفتے کے روز کروں گا. دیکھیے وہ تو انہوں نے اس حوالے سے بہت سارے اعلانات کیے ہیں، اس کی باری بھی ابھی آ جاتی ہے، اس پر آئیں گے بعد میں. پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیں. دیکھیے یہ کیسا فیصلہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کے پی کے میں اقدام تھا صدر مملکت کا، وہ تو غلط تھا، ٹھیک ہے، لیکن پنجاب میں ٹھیک ہے. آپ ذرا کنٹراڈکشن دیکھیں اس فیصلے کی. اچھا، اگر وہ کے پی کے میں غلط تھا، اس کا مطلب انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے، تو آپ نے کیا ایکشن لیا ان کے بارے میں؟ سوالات اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیے. ہماری بات ہو رہی تھی جسٹس شائق عثمانی صاحب سے. انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ساری کاروائی ہی غیر آئینی ہے. اچھا. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئین میں صاف لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 90 دن میں اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن کرانا ہے، تو پھر یہ اتنی ڈیبیٹ کیوں ہوئی ہے؟ ایک بات. دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس معروضی حالات میں، یعنی اگر حالات کا تقاضا ہو تو الیکشن کی ڈیٹ دینے میں یا ڈیٹ میں تاخیر کرنے کا حق موجود ہے، یعنی یہ آپشن اس کے پاس موجود ہے. مطلب یہ آئین کی روح سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ شائق عثمانی صاحب جسٹس ہیں، بڑے سینئر ہیں، سیزنڈ ہیں، پالشڈ جج ہیں، تو ان کی بات کو اہمیت دینا مجبوری ہوتی ہے، وہ کوئی ہم ان پر احسان نہیں کرتے. تو بخاری صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آئین کی روح سے معروضی حالات کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، تو اگر الیکشن کمیشن عدالت کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ معروضی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے، تو وہ جسٹیفائیبل ہے؟ جو شائق عثمانی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے، یس وہ جسٹیفائیبل ہے. لیکن یہ جو موجودہ کورٹ ہے چیف جسٹس صاحب سمیت، وہ اب شاید اس کو
آرگومنٹ کے طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں. نہیں بخاری صاحب، یہ تو کسی بھی طور ان کے لیے بھی یہ تاثر کا پیدا ہونا یا بننا کسی طور بھی درست تو بات نہیں ہے. درست بات، یہ انتہائی صدمے کی بات ہے، یہ انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے. آر دے کنسرنڈ، یا وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا وہ کوئی حکمت عملی بنانے کی؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. خیال یہ تھا کہ شاید اتنے کرٹیسزم کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا ادراک کرے گی اور فیصلے اس کے مطابق ہوں گے. اب ان کے ہر فیصلے سے اگر پی ٹی آئی کے حلقوں میں مٹھائیاں کھائی جائیں گی اور ویلکم کے ٹویٹس ہوں گے تو پھر یہ سوالیہ نشان ضرور اٹھتے ہیں کہ یہ یک طرفہ فیصلے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ عدالت عظمیٰ سے ہم ان کی توقیر میں کوئی کمی لانے کا باعث نہ بننا چاہتے ہیں اور نہ بنیں گے. لیکن ایک اور سوال بھی ہے کہ کنڈکٹ کیا رہا ہے. اب آپ پہلے پریزیڈنٹ صاحب پہ آ جائیں، انہیں حلف لینے کے لیے کہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں لوں گا. انہیں آپ سمریاں بھیجیں اپروول کی، وہ کہتے ہیں میں سائن نہیں کروں گا. ایک اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، اسپیکر آف پنجاب اسمبلی، چیف منسٹر آف پنجاب، ان کا ذرا کنڈکٹ دیکھیے کیا رہا ہے. کیا ان کا کنڈکٹ آئین کی وائلیشن نہیں رہا؟ ایک تماشا بنا دیا گیا ان سارے پروسیسز کو جو آرام سے ہو جانے چاہیے. ذرا چلے جائیں آپ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن دیکھ لیجئے، ہر چیز کنٹروورشل بنا دی گئی. کس نے؟ میں آپ کی صوابدید پہ چھوڑتا ہوں اس کو. اختلاف کرنے والے دونوں ججز کا خیال تھا کہ از خود نوٹس جلد بازی میں لیا گیا ہے، بہت جلد بازی میں کیا گیا ہے، یہ نہیں لیا جانا کیونکہ آلریڈی موجود ہے کیس، تو پھر جلد بازی میں لیا گیا ہے. اب جناب ذرا تھوڑا سا اور بھی سن لیجئے کہ اگر ججز کا فیصلہ بے معنی تھا، یعنی جو پہلے ججز نے کیا تھا، تو وہ ایک فیصلے، تو اس فیصلے کے فٹ نوٹ میں اس پوری جو ان کا ججمنٹ تھی، جو ان کا فیصلہ تھا، اس کی تفصیل لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے بھی سوالیہ نشانات کو جنم دیا ہے. اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر مختلف لوگوں نے کہا کیا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ قانون اور آئین کے بنیادی تقاضوں سے متصادم ہے. اب دیکھیں کتنا سیریس چارج ہے، یہ چھوٹا وہ نہیں ہے. سرجیل محمد کہتے ہیں کہ لاڈلا ازم ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. وہی جو بات ہم پہلے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ عدلیہ کے لیے سوالیہ نشان ہے. کسی بھی ملک کی عدلیہ اتنے سوالوں کا کیسے سامنا کرے گی، کیسے چیف جسٹس صاحب ان سوالوں سے نپٹیں گے، یہ میرے خیال سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اچھا بخاری صاحب، ہم نے یہ جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے تو ہم نے ذکر کر لیا کہ کیا فیصلہ آیا ہے، کس طریقے سے کنٹروورشل ہے، اختلافی نوٹس کے حوالے سے بات کر لی. مجھے بتائیے گا کہ اب فیکٹ تو یہی ہے کہ فیصلہ آ چکا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا واقعی 90 روز میں ہم الیکشن ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھیں گے؟ کیونکہ خان صاحب نے تو اپنے جو ریزرویشنز ان کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ایک فضا ملک میں ایسی بنی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو. تو what makes him think like this؟ میرے خیال سے ان کے ان خدشات میں کافی جان ہے. وہ بلا وجہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں. ابھی تو کے پی کے میں تاریخ نے طے ہونا ہے، کیونکہ وہ جو صدر صاحب کی تاریخ تھی وہ تو آلموسٹ کالعدم ہو گئی. تو وہاں الیکشن کمیشن اور گورنر صاحب جو ہے وہ آپس میں مشاورت کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کیا تاریخ دینی ہے. اسی طرح سے پنجاب کے حوالے سے بھی، یعنی ٹھیک ہے کہ صدر علوی صاحب کی تاریخ جو ہے وہ 9 اپریل شاید طے ہے، لیکن الیکشن کمیشن ریویو کرے گا، گورنر کے ساتھ مشاورت کرے گا اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پھر واپس سپریم کورٹ کے پاس جائے گا کہ یہ معروضی حالات ہیں جس میں یہ ممکن نہیں ہے. اس کی بازگشت ہم نے پہلے سنی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہیں، میرے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے جن کے ذریعے مجھے یہ الیکشن کرانا ہے. اور اس کے بارے میں منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ اپنا موقف بیان کر چکے ہیں. صحیح. تو ہوا میں تو الیکشن نہیں ہوتے ہیں نا. الیکشن ہونے کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز، زمینی حقائق بہت بڑی ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ان کے مطابق جو ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کوشش کرے گی، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اب تک بھی کوششیں کر رہے ہیں، کہ یہ الیکشن ایک ہی تاریخ کو ہوں، قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کے بھی. اب اس کے اندر ایک لاجک ہے، اس لاجک کے اوپر کیوں سپریم کورٹ نے نوٹس لینا ضروری نہیں سمجھا؟ بات تو ہوئی وہاں پر. دیکھیے آج فرض کیجئے الیکشن ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی. لہٰذا جب دوبارہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے آئینی کہ صوبوں میں
اور سینٹر میں انٹرم گورنمنٹ ہوگی. آپ مجھے بتائیے کیسے ہٹائیں گے آپ ان دونوں گورنمنٹوں کو؟ صحیح، کیونکہ ان کی مدت پھر پوری نہیں ہوئی تو ہوگی. اس کے اوپر غور کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بالکل عدالت کی ذمہ داری. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.